آپ نے اسکرین پر ایک پروگرام دیکھا ہے، اس کے پارٹیسپینٹ بھی دیکھے۔ عوامی سوچ یہ ہے کہ آپ وزارت زراعت کے مسئلے جو ہیں وزارت اطلاعات سے پوچھ رہے ہیں اور سولنگی صاحب نے سب پارٹیوں کو کہا کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں لیول پلینگ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بات نہیں کی جن کے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، وی کین ایکسپلین اٹ اوے، ہم جو ورڈکٹ ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی، پچھلے الیکشن کی سب سے بڑی پارٹی، اٹ کین بی آرگیوڈ کہ اسٹل لارجسٹ پارٹی، پولز تو یہ بتاتے ہیں، وہ بطور پارٹی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی۔ یہ سایہ اس الیکشن کے اوپر رہے گا اور آنے والی حکومت کے اوپر بھی رہے گا۔ پارٹی کے طور پہ وہ برقرار ہے، جو پارٹی ہوتی ہے اس کو صرف انتظامیہ سپریم کورٹ کے پاس اپنا بھیج کے اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے کسی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایک چھوٹی سی جو انتظامی ترکیب ہے اس کی وجہ سے وہ پارٹی حقیقی طور پر بین ہو چکی ہے۔ فار دا سیک آف دس الیکشن دیٹ پارٹی از بینڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہر ہے اب ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کیا ہے، لیکن وہ اس صاحب وقت حصہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ ضرور ڈسکس تو کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل بنیاد، یہ ایک بیانیہ تو ہے، لیکن دراصل جو ایک آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کو شاید ہم ایک بڑی تصویر کے اندر ایک بیانیہ تو بنا دیا جاتا ہے کہ اس پارٹی کو اس سے سمبل لے لیا گیا، لیکن جو کچھ بنیادی چیزیں اپنی پارٹی کے آئین اور منشور میں طے کی ہوتی ہیں، اگر وہ پارٹی اس آئین اور منشور کو فالو نہ کرے تو میرے خیال میں اس کو بھی کچھ تھوڑا بہت سمجھنا ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ظاہر ہے 2021 سے شروع ہے، ان کو جو نوٹیفیکیشن مل رہے تھے تمام سیاسی جماعتوں اس کو تھوڑا بہت سمجھنا ہے، ملک کے آئین کو زیادہ بڑا سمجھنا ہے۔ جی بالکل، ملک جو پارٹی کا آئین ہے، ملک کا آئین اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ جمہوریت سے بڑے نہیں ہیں، وہ آرٹیکل 17 سے بڑے نہیں ہیں۔ تو معذرت، فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اختلاف کا حق ہے، میں اس سے مکمل اختلاف کرتا ہوں۔ ہماری سپریم کورٹ نے اسے اس طریقے سے دیکھا جس طریقے سے ایک لوور کورٹ دیکھتی ہے، جو ایک قانون کے اندر جاتی ہے، آئین کے اوپر نہیں جاتی ہے، اور انہوں نے قانونی مسئلے کو زیادہ دیکھا، آئینی مسئلے کو کم دیکھا۔ میری رائے میں اس کی وجہ سے جو ایک سایہ ہے پاکستان کے الیکشن پہ وہ بالکل رہے گا، اور جو لیجیٹیمیسی ہے اس الیکشن کی وہ کوسچن ہوتی رہے گی، اور آنے والی حکومت کی بھی اس کی وجہ سے لیجیٹیمیسی کوسچن ہوگی۔ یہ پروگرام پی ٹی وی نے بہت پیسوں والا پروگرام، پیسے کھانے والا ترتیب دیا ہے، اور اس کا خرچہ 2 سے 2.5 لاکھ فی پروگرام ہے۔ 2 اینکرز کو لایا گیا ہے جنہیں 3 لاکھ ادا کیا جائے گا۔ اس پروگرام کی 50 قسطیں ہوں گی، اور دولہا ہوں گے مرتضی سولنگی۔ بڑے دھوم دھڑکے سے یہ پروگرام لانچ کیا گیا۔ میں کیوں پروگرام کر رہا ہوں؟ یہ ڈی جی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایم تینوں دیکھیں کہ کروڑوں کے خرچے کا یہ پروگرام سولنگی نے کیا اداروں کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کر کے مطعون کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ پہلا پروگرام جس میں مرتضی سولنگی خود بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس پر ٹھٹھا لگایا تھا۔ سب کو معلوم ہے محکمہ زراعت کس کو کہتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ سنیں، دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا مرتضی سولنگی بھی ان لوگوں میں ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کا مذاق اڑایا۔ اس پروگرام میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ نچلی سطح کی کسی عدالت کا فیصلہ لگتا ہے۔ کروڑوں روپے حکومت کے مطعون کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو سرکاری خرچے پر، وزارت اطلاعات کے خرچے پر۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ جو بندہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوور کورٹ کے فیصلے سے تشبیہ دے رہا ہے اور سولنگی وہاں منہ دیکھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟
وہ کہا تھا نا قادری صاحب نے، مبارک ہو مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ سرکاری خرچ پہ وزارت اطلاعات کے خرچ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بس یہی کہنا تھا. فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ کر لے. خدا حافظ.